سحری پہ ہماری اماں نے اٹھایا اور کہا بیٹا سحری کھاؤ۔ بیٹا نے ہر بات پہ پوچھا کہ سحری کہاں ہے، یہ تو دودھ جلیبی ہے، یہ تو پوری ہے، یہ تو روٹی ہے، یہ تو سبزی ہے، یہ تو دہی ہے۔ میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ صرف غصہ پینے سے نہیں ٹوٹتا۔ میں آج بھی شیر خورمے کو میٹھا نہیں سمجھتی، میں اسے عید سمجھتی ہوں۔ میری تو کوئی 6-7 سال کی عمر سے رمضان کی یاد ہوگی۔ میں 6 سال کی تھی، مجھ سے میری اماں نے کہا کہ کل تم روزہ رکھنا، تو یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ روزہ رکھنا، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ روزہ رکھیں۔ ایک لفظ کے پلٹنے سے اس کی ساری بات بدل۔ اور میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے روزہ، کیونکہ دن میں نہیں کھانا پینا۔ تو میں جیسا کہ ایک بچے کا سوال ہونا چاہیے، میں نے کہا رات کا کھانا کھاؤں گی اور پھر اگلے دن رات کا کھانا کھاؤں۔ کہنے لگی نہیں، ہم تمہیں اٹھائیں گے اور فجر کی نماز سے پہلے کچھ کھائے پیے، سحری کھلائیں۔ جی سحری پہ ہماری اماں نے اٹھایا اور دسترخوان کس قدر پر لطف چیزوں سے تھا، جس میں دودھ جلیبی، پوریاں اور آلو کے قطروں کی سبزی، دہی، گرمیاں تھیں، بہت گرمی، اور کہا بیٹا سحری کھاؤ۔ بیٹا نے ہر بات پہ پوچھا کہ سحری کہاں ہے، یہ تو دودھ جلیبی ہے، یہ تو پوری ہے، یہ تو روٹی ہے، یہ تو سبزی ہے، یہ تو دہی ہے۔ میری ماں زچ ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ کھانے کا نام سحری نہیں، دسترخوان کا نام ہے۔ میں تو لڑ لڑ کے مر گئی کہ سحری کھلاؤ، یہ تو دودھ جلیبی ہے۔ لیکن سادہ چیزیں تھیں، کھایا پیا اور پھر کہا گیا ہے نماز پڑھ کے صبح چھٹی تھی، جتنا مرضی سو جانا، کوئی تمہیں نہیں جگائے گا۔ دیر میں اٹھی، جب ذرا کڑاکے کی دھوپ ہوئی تو پیاس لگنے لگی۔ میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہاں۔ اور کیا اچھی بات مجھے اس دن کہا کہ صرف غصہ پینے سے نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بہت لطف آیا جب وہ شام کو، بہت لوگ نہیں تھے ہمارے قریب، ان میں بچے بھی تھے، تو ہماری تو موج ہو گئی۔ چاند دیکھنے سے تو اچھی کوئی دوسری چیز ہی نہیں تھی۔ رمضان کا چاند مجھے لگتا ہے عید کے چاند سے زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اب تو آپ کے یہاں عید کے چاند پہ کیا کیا نہیں لگتا اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ پوپل زئی صاحب ہیں جنہیں سب سے پہلے نظر آ جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں کبھی نظر۔ اچھا، اس وقت یہ سب کچھ نہیں، خالی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، نہ دوربینیں، نہ خوردبینیں، نہ یہ نہ وہ نہ وہ۔ اور اگر کوئی ایک شخص بھی کہتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا، تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ اونچی آواز سے مت کہو جب تک کہ 2-3 آوازیں ایک سی نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں خیال مت ڈالو۔ بہت خوشی کی بات ہوتی تھی، بلکہ رمضان کے چاند پہ تو لوگ ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرتے تھے۔ اور رمضان کی اتنی خوشی کیوں؟ جتنا میں آج کل ثواب کا ذکر سنتی ہوں، اس وقت ثواب کا لفظ اتنا استعمال ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرا خیال ہے اچھے لوگ تھے، ہر کام کچھ لینے کے لیے نہیں کرتے، کچھ اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کی اپنی مرضی اس میں شامل ہوتی تھی، یا ان کے پیدا کرنے والے نے کہا ہے یہ تمہاری زندگی کی تربیت ہے۔ اور پھر ہمارے گھر میں آج تک خدا اس رسم کو قائم رکھے، جو عید کے دن کا ناشتہ ہے وہ سال بھر کا بہترین کھانا ہے، جس میں شیر خورمہ پکنا بہت ضروری تھا۔ یعنی میں آج بھی شیر خورمے کو میٹھا نہیں سمجھتی، میں اسے عید سمجھتی ہوں۔ اللہ میرے والد کو اپنے پاس بہت خوش رکھے، وہ ہر کسی کو عید کے دن، چاہے وہ ان کے بچے، گھر والے، دوست، عزیز، مددگار، 1 روپیہ عید۔ اور اس عیدی کو میں ہمیشہ بہت سنبھال کے رکھتی تھی اور اس سے کتاب خریدتی، کیونکہ پھر وہ عیدی میری آنکھ کے سامنے رہتی تھی۔ یہ تو
اور ایک لطف تھا۔ اب تو ہزاروں لاکھوں عیدی میں دیے جاتے ہیں۔